اب چونکہ ہمارے ذہن میں مختلف سوالات بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی عرض کرتا چلوں کہ جسم جب اتنی سرعت کے ساتھ حرکت کرے تو عقل کہتی ہے تحلیل ہو جائے گا، جسم نہیں حرکت کر سکتا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم اگر میرا رب چاہے تو جسم اس سے بھی تیزی سے حرکت کرے اور تحلیل نہ ہو، یہ اس کی قدرت کے تحت ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر اس کی اگزامپل باقاعدہ موجود ہے، بیان کی گئی ہے۔ ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ مجھے ملکہ بلقیس کا تخت اس کے یہاں آنے سے پہلے چاہیے۔ ایک جن کھڑا ہو گیا، قال عفریت من الجن، ایک جن کھڑا ہو گیا، اس نے کہا انا آتیک بہ، میں لے کے آؤں گا، قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ کی مجلس برخاست ہو، میں اس تخت کو لے کے آؤں گا۔ اور وہ تخت کوئی چھوٹی سی ڈبیا نہیں تھی، یا کوئی روئی کا گالا نہیں تھا کہ وہ جیب میں ڈال کے انہوں نے لے آنا تھا جن نے۔ وہ تخت 80 ہاتھ چوڑا، 60 ہاتھ، 80 ہاتھ لمبا، 60 ہاتھ چوڑا، اور کئی ٹن وزنی تھا، اور 7 کمروں کے اندر بند تھا، مقفل تھا، اور 1 ماہ کی مسافت پر پڑا ہوا تھا۔ جن نے کیا کہا؟ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، میں اس کو لے کے بھی آؤں گا، میں طاقت رکھتا ہوں، جرأت رکھتا ہوں اتنی، اور امین بھی ہوں کہ اس کے اوپر جو ہیرے جواہرات لگے ہیں اس میں کوئی ڈنڈی نہیں ماروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو بڑی دیر ہو جائے گی، کہ ہماری مجلس برخاست ظہر تک ان کی مجلس رہتی تھی، ہمارا دربار ختم ہونے سے پہلے تم لے کے آؤ گے تو یہ دیر ہو جائے گی۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوا، مفسرین نے اس کا نام آصف بن برخیہ لکھا ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے۔ کمال ان کے اندر کیا تھا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس کے پاس کیا تھا؟ کتاب کون سی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا، ان کا صحابی تھا، تو حضرت داؤد علیہ السلام پر جو کتاب اتری تھی زبور شریف، زبور کا علم تھا اس کے پاس۔ اور اگر یہاں پر علم من الکتاب میں سے من کو تبعیدیہ اگر لیا جائے تو کتاب میں سے اس کے پاس علم تھا۔ اس شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ انا آتیک بہ، میں اس تخت کو لے کر کے آؤں گا۔ کتنی دیر میں لے کر آ کے آؤ گے؟ قرآن پاک کے یہ الفاظ اس بات پر گواہ ہیں، سورہ نمل 19واں پارہ، قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ نہیں کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے میں، بلکہ کہا کہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک بعد میں جھپکے گی، وہ تخت یہاں پر پہلے موجود ہوگا۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی، دیکھا تو تخت سامنے پڑا ہے، اور کہا کہ ھذا من فضل ربی، تو میرا رب چاہے تو۔ اچھا، سلیمان علیہ السلام کا ایک صحابی جس کو زبور کا علم دیا گیا تھا، اس کی طاقت اتنی ہے کہ وہ اتنا بڑا تخت 1 ماہ کی مسافت سے لے کر آئے، اتنا بڑا تخت، اور وہ تخت اتنی سرعت کے ساتھ آئے تو تحلیل نہ ہو۔ تو اگر امام الانبیاء اتنی سرعت کے ساتھ جائیں اور سارے مناظر اور اللہ کی نشانیاں دیکھ کر واپس آ جائیں اتنی جلدی، تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے پھر آگے گئے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، اور بڑھ اے محمد کریں ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، وہ لامکاں کا، لا مکان، لا کا مطلب ہے نہیں، مکان یعنی وہاں کوئی مکان نہیں ہے، جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ، وہاں زمان اور مکان
ختم ہو گئے تھے، وہاں کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ اکبر۔ سورہ نجم کے اندر اس کو تفصیل میں سے بیان کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا اپنی سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما کذب الفؤاد ما رآ، آنکھ نے جب دیکھا نا تو آنکھ نے دل سے تصدیق چاہی تو دل نے اس کی تصدیق کی، کیونکہ روحانی طور پر تو پہلے کئی مرتبہ معراج ہو چکی تھی، اب جب سر کی آنکھوں سے دیکھا نا تو آنکھ نے دل سے پوچھا کہ یہ وہی جلوہ ہے، تو دل نے اس کی تصدیق کی۔ بھئی ہم دو دوست جاتے ہیں نا تو ہم کسی سے ملتے ہیں تو ایک نے دیکھا اور دوسرے نے دیکھا تو ہم پوچھتے ہیں کہ یہ وہی ہے، ہم کیا کہتے ہیں یہ، اور اگر اس نے بھی نہ دیکھا تو وہ کہتے ہیں تو میں نے بھی نہیں دیکھا، جیسے تم نے نہیں دیکھا تو مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ یہ وہی ہے، تو اگر اس نے دیکھا ہو تو کہتے ہیں ہاں یہ وہی ہے۔ تو ما کذب الفؤاد ما رآ، جو آنکھ نے دیکھا آنکھ نے پھر دل سے پوچھا یہ وہی ہے، تو دل نے اس کی تصدیق کی کہ یہ وہی ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر قرب میں، اور ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ وہ قرب کا مقام تھا کہ جو کسی کو مخلوق میں نہیں ملا تھا، اتنا قریب ہوئے جیسے دو کمانے، او ادنا، بلکہ اس سے بھی کم، وہ کتنا کم میں اس کو نہیں بیان کیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور پھر وہ جو گفت و شنید اور وہ راز و نیاز کی جو باتیں وہاں پر ہوئی ہیں محبوب اور محب کے درمیان میں، اس کو کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، اوحا وحی کہتے ہیں سرگوشی کے ساتھ کوئی بات کرنے کو، چپکے سے، بھئی کیا بات ہوئی، ما اوحا، جو ہوئی تمہیں کیا ہے، وہ راز و نیاز کی باتیں تھیں۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات بڑی جو سورہ نجم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، ما زاغ البصر وما طغی، وہ آنکھ جھپکی نہیں، وہ آنکھ چندیائی نہیں۔ کس کو دیکھا، یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، میں اور آپ کیا بتائیں گے، کس کو دیکھا، یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا یہ شان ساری رب کی ہے، اس رب نے اپنے محبوب کو ایسی آنکھ دی اور پھر جلوہ دکھایا۔